كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. قبیصہ والی حدیث سے ہے. کہاں سے ہے؟ چلو اس کے پہلے والی طرح گزر جاتے ہم لوگ، سمجھ گئے نا؟ ہاں چلو کوئی بات نہیں، شروع کر جاتے ہیں. کوئی قبیصہ والی سے دیکھو. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، فعن قبیصة ابن مخارق الہلالی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المسألة لا تحل الا لأحد ثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وابو داود وابن خزیمہ وابن حبان. قبیصہ بن مخارق الہلالی صحابی ہیں جو نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اور بعد اہل علم نے ان کا شمار صغار صحابہ میں کیا ہے. سمجھے نا؟ حدیث میں ذرا اختصار ہے، پورا واقعہ ان کا یہ ہے کہ حضرت قبیصہ ابن مخارق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں مصالحت کے لیے کچھ ذمہ داری لے لی. ذمہ داری یعنی کبھی آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، آج ان کو جزائے خیر دے، ہماری بھی جماعت میں بھی نام نہیں لیتا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. کبھی دو پارٹیوں میں کچھ اختلاف ہوتا ہے لین دین کا، کوئی بات نہیں بنتی تو کہتے اچھا ایسا کر بھائی، کتنا تجھے چاہیے، میں دے دیتا ہوں، جھگڑا ختم کر. یہ بہت بڑی نیکی ہے، سمجھیے نا؟ جھگڑا کو ختم کرانے کے لیے یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو قبیصہ سے یہی ہوا کہ اصلاح بین الناس، ان لوگوں میں مصالحت کرانے کے لیے کچھ کسی کی غرامہ یعنی بوجھ اٹھا لیا، ذمہ داری. یہاں عربی میں لیتے ہیں غرامہ، جانتے ہیں؟ فائن، یعنی کچھ کسی کا حق دینا تھا، کسی کو نہیں بات ہو رہی تھی، ان کا چلو اس کو چھوڑو، میں مصالحت کر لو، میں تمہارا پورا کر دوں گا ذمہ. تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے. کون آیا؟ قبیصہ ابن المخارق. کیوں آئے؟ یسألہ ما یعینہ علی اداء هذه الغرامہ. آئے اس غرامہ کو ادا کرنے میں کچھ مدد کے لیے کہ اللہ رسول کسی سے کہہ دیں کچھ تعاون کر جائے تاکہ جو ہم نے بوجھا اٹھایا ہے وہ آسان. اگلی بات سمجھیں، نبی علیہ السلام کے پاس آئے
اعانت کے لیے، اعانہ اون معین مدد کرنے والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا اقم یا قبیصۃ عندنا، اللہ اکبر۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو، کبھی کبھار عالم محدث کوئی حدیث نقل کرتے ہیں، حدیث میں بہت ساری باتیں رہتی، لیکن سامنے والا جو باپ کا جو مسئلہ بیان کرتے ہیں، حدیث کی جس ٹکڑے سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے اتنا ہی نقل کرتے ہیں، مختصر۔ یہی حافظ ابن حجر نے نقل کر دیا، لیکن پوری حدیث اس طرح سے ہے۔ آن فرمایا جب قبیصہ بن مخارق آئے کہ رسول اللہ نے فلاں آدمی سے ان کی لڑائی ہو رہی تھی، میں نے ذمہ لے لیا، میں نے اس کا بوجھا اٹھا لیا، تو ذرا آپ کچھ تعاون کروا دیں لوگوں سے۔ یہاں تو سمجھ گئی؟ اللہ رسول نے کیا جواب دیا؟ اقیم یا قبیصۃ عندنا، قبیصہ تم ہمارے ہاں ٹھہرو۔ اقیم یعنی اقامت، ٹھہرنا۔ اقیم یا قبیصۃ عندنا، قمیصہ قبیصہ تم ہی ہمارے ہاں رکو، ابھی تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ حتی تأتی الصدقہ، تو یہاں تک کہ زکوٰۃ اور خیرات کہیں سے ہمارے پاس آ جائے۔ یعنی اس وقت نبی علیہ السلام کے پاس بھی کچھ نہیں تھا کہ آپ تعاون کریں۔ اسے فرمایا اقیم کو مطلب انتظار کرو، واپس نہیں جاؤ، یہی رہو، انتظار کرو یہاں تک کہ کہیں سے ہمارے پاس آگے تو دے دیں گے۔ دیکھو یہی ایک بہت ہی بہترین انداز ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر کوئی ہم سے اپنی ضرورت ہمارے سامنے رکھتا ہے، مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، ہم سے مدد مانگ رہا ہے، تو اگر نہیں دینا ہے تو جب بھی جھڑکیاں نہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی اچھی بات کرو۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو اس کو کوئی اچھی بات کہہ دو۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، ایسی بات کر دیں جس سے اس کا تھوڑا سا اس کو تسلی ہو جائے، حوصلہ افزائی ہو جائے، جھڑکیاں نہ دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یعنی بھی تمہارے پاس نہیں ہے، رکو، ٹھہرو، ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم تم کو دے دیں گے، ٹھہرو، تم یہیں رہو۔ یہ بہت بڑی چیز تھی، آپ کا یہ اخلاق تھا۔ پھر اتنی حوصلہ افزائی کی بات کر کے، اچھا وعدہ کر کے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا پر عمل ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا یہاں سے جو حدیث نقل کی ہے، یا قبیصۃ ان المسألۃ لا تحل الا لثلاثۃ، سوال کرنا، زکوٰۃ خیرات مانگنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ لا یحل، یہ صرف 3 قسم کے لوگوں کے لیے حلال ہے۔ لا تحل یا قبیصۃ ان المسألۃ لا تحل الا لثلاثۃ، قبیصہ یہ چیز حلال نہیں ہے، سوال کرنا، صدقہ خیرات جمع کرنا، الا لثلاثۃ، مگر صرف 3 قسم کے آدمیوں کے لیے۔ رجل تحمل حمالۃ فحلت له المسألۃ یصیبها ثم یمسک۔ نمبر 1، رجل تحمل حمالۃ، اس نے کسی کا بوجھ اٹھا لیا۔ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہاں ہے مصالحت کے لیے آئے تھے نا، کبھی کچھ کسی نے قرضہ لے لیا، نہیں دے پا رہا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔
کبھی ویسے ہی کوئی بوجھو تلے بیچارہ مقروض ہو کے لدا ہوا ہے، نہیں ادا کر پا رہا ہے، تو بہت ساری شکلیں ہیں کہ کسی کے لیے کسی کا بوجھ اٹھا لو۔ آج کیا دیکھتے ہیں واللہ، کبھی کبھار بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تم اپنی طرح نہ سمجھو کہ نہیں ہم کو کچھ نہیں چاہیے۔ آج کتنے رشتے ایسے ہیں کہ بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں جب تک کہ لین دین کا کہ سودے بازی نہ ہو جائے۔ یہ بہت عجیب سی مصیبت آ گئی ہے۔ اسی لیے آج لڑکیاں خودکشی کرتی ہیں اور بسا اوقات ماں باپ پر بوجھ بن جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک مصیبت ہے۔ بیٹیاں رحمت تھیں لیکن اس کو لوگوں نے زحمت بنا دیا۔ تو ایسے بھی حالات آ سکتے ہیں۔ فحلت لہو، ایسے انسان کے لیے مانگنا حلال ہے، مانگنا حلال ہے۔ حتی یصیبہ، یہاں تک کہ اتنا مال اس کے پاس جمع ہو گیا، ادا کرا دیا۔ ثم یمسک، پھر رک جائے۔ اب آج کیا بتائیں آپ لوگوں کو، یہ درس ہے، حدیث ہے، اس لیے وضاحت کرنی عام مجلس نہیں ہے، ورنہ آج ایک آدمی بوجھا اٹھاتا ہے، یہ لوگوں نے دھندا بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بتائیں کہ ہمارا کتنا ہوگا اس میں حصہ، تجربہ کریں۔ ہے اس سے بھی اور کمیشن دونوں پارٹیوں سے، اور باقاعدہ لیٹر بنا کے دیا جاتا ہے۔ کیا کیا جائے؟ یہ بہت بدترین چیز ہے، لازمی چیز ہے۔ بھائی ہمارا اتنا فیصد ہوگا، سمجھئے نا۔ آج کچھ لوگ شادیاں کروانے کی ٹھیکہ لیتے ہیں، ہم شادی کروائیں گے کمیشن پر، ٹھیک ہے ہم رشتہ ڈھونڈ کر دیں گے لیکن ہمیں کتنا دو گے؟ وہ اشفعوا تؤجروا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا۔ واللہ یہ بڑی دکھ کی بات ہے۔ کبھی رسید چھپائی جاتی ہے، ٹھیک ہے ہم تمہارے لیے جمع کریں گے لیکن ہمارا کتنا ہوگا؟ آج یہ ایک بہت بڑی مصیبت، جب آج یہ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو حدیث یاد آتی ہے کہ اللہ رسول ترمذی وغیرہ کی حدیث، بشر هذه الامة بالرفعة، اس امت کو عروج اللہ تعالیٰ اس وقت دیتا رہے گا جب تک کہ دین کو دنیا کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ جب دین کو کس کے لیے استعمال کرنے لگے؟ دنیا کے لیے، پھر بڑا کر گئے۔ تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کو تو یہاں کی اللہ رسول نے ایک شرط رکھی، ثم یمسک، جب اس کا پورا ہو جائے تو بس رک جاؤ۔ اب اس کو ایسا ذریعہ نہ بنا لو کہ ہاں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم لوگوں کو بوجھا اٹھاتے رہیں گے، نہیں، ایک ضرورت کی چیز ہے، یہ پیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج تو باقاعدہ ہر ایک کے دفتر کھلے ہوئے ہیں، جانتے ہوں گے دفتر کھلتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان کاؤنسلنگ کروانی ہے اس کے لیے دفتر کھلے ہیں، ہاں دفتر کھلے ہوئے۔ اب منٹوں کا حساب ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کا اتنا، 1 گھنٹے کا اتنا، 1 گھنٹے کا اتنا، 1 گھنٹے کا اتنا، معلوم نہیں معلوم ہے۔ کاؤنسلنگ کیا کہتے ہیں؟ باقاعدہ گھنٹے کا حساب ہوتا ہے، پھر پورا ہو گیا بات اور کرنے تو بھائی ٹھیک ہے لیکن بھائی اب تو ختم ہو گیا، اب پھر آپ کو اور بک کرنا پڑے گا آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ۔ طلاق دلانے کی تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں
وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے اور مسلمانوں کی بدنامی اور اسلام کو بہت نقصان دینے والی ہے۔ ابھی حدیث آپ نے سنا کہ یہ امت ترقی عروج حکومت قوت طاقت کی راہ پر گامزن رہے گی، کب تک؟ جب تک کہ دین کو دنیا کے لیے استعمال نہ کریں۔ اللہ اکبر، یہ پہلا انسان ہے، یہ تو سمجھ گئے۔ من تحملا یعنی اس کو کیا کہیں گے؟ حدیث کا سبب ورود۔ یہ حدیث کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی قبیصہ کو، قبیصہ نے کسی مصالحت کروانے میں کسی کی ذمہ داری لے لی تھی، تب اللہ کے رسول کے پاس آئے، تب اللہ کے رسول نے ان کو یہ سمجھایا۔ جس سے قرآن کا شان نزول ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسی حدیثوں کا بھی کیا ہوتا ہے؟ سبب ورود، یعنی کس موقع پر اللہ کے رسول نے حدیث فرمائی ہے۔ اور پھر یاد رکھیے گا، کوشش کریں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعی حدیث پڑھنے کا اور سمجھنے کا مزہ اسی وقت آتا ہے، عبرت و نصیحت اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کا سبب ورود سمجھ میں آ جائے۔ حدیث جبرائیل دیکھو، اگر پوری کوئی شروع سے بیان کرے کہ صحابہ کرام پر پابندی لگی تھی، سوال نہ کرو، قرآن کی آیت نازل ہو گئی تھی، صحابہ کرام پورا، پھر جبرائیل امین آئے، یہ سوال کیا، اللہ رسول نے فرمایا، پھر آخر میں فرمایا یہ ہے کیا ہے، ایک یہ اور دوسرا بھائی اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، سمجھ گئے نا، اور ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ایسے سیدھے بیان کر دینا اور پھر اس کا بیک گراؤنڈ اور سبب بیان کرنے میں دیکھیں سننے والوں میں سمجھنے والوں میں زمین اور آسمان کا جو ٹیسٹ ایک مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، روحانی جو یہ ذائقہ ملتا ہے وہ ایسے ہی، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ تو یہ قبیصہ رضی اللہ عنہ۔ دوسرا ورجل اصابت جائحۃ، دوسرا وہ انسان ہے جس کو جائحہ پہنچ گئی ہے، جائحہ کوئی آفت آ گئی، سمجھ گئے نا، اجتاحت مالہ، اس کے مال کو ختم کر دیا اس نے۔ جیسے حادثہ ہو جاتا ہے، مال دولت بہت ہے لیکن اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امیر انسان غریبوں میں غریب، منٹوں میں غریب بن جاتا ہے۔ کوئی آفت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، سیلاب آ گیا، آگ لگ گئی، کبھی آدمی لٹ پٹ جاتا ہے، ڈاکو آتے ہیں تو نعوذ باللہ کبھی ایسے لوٹتے ہیں کہ کوئی چیز چھوڑ کے نہیں جاتے، دنگوں میں تو آ جاتا ہے، بیماری میں بھی۔ تو اللہ نے کہ رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی مصیبت آ گئی فحلت لہ المسئلہ، تو مسئلہ ضروری ہے، جائز ہے، حتی یصیب قواما من عیش، یہاں تک کہ اس کے گزارے کے لیے بن جائے، گزارے کیا انتظام ہو جائے، نہیں سمجھے گزارے کے۔ اب ایسا نہیں موقع ملا ہے تو ہم دوبارہ چانس ملے گا، جتنا ہمارا ضائع ہوا ہے اتنا ایک ہوتا ہے۔ ایسے کچھ لوگ سوچتے ہیں ہمارا جتنا ضائع ہوگا اتنا اکٹھا کریں، یہاں شرط کیا، حتی یصیب بہا قواما، قوام یعنی جس میں گزارا ہو جائے، جتنا گزارا ہو جائے اس پر آپ رک جائیں، پھر مزید سوال نہ کریں، زکوٰۃ خیرات نہ لیں، گزارا ہو رہا ہے، کیا خبر، اللہ تعالیٰ آپ صبر کریں، اور جتنا گیا ہے۔ اور اکثر ایسے ہوتا ہے، ہندوستان کے شہر احمد آباد، حیدرآباد، احمد آباد گیا، ماشاء اللہ 2 3 منزلہ پکی دکانیں، کیا پکی دکانیں، بڑے خوش۔ میں نے کہا بھائی وہ فساد میں جو مسلمانوں کی دکانیں چلے وہ کہاں کا، یہی تو ہے، جھوپڑے کی دکانیں تھی، انہوں نے چلایا، ہم نے صبر کیا، اللہ نے 3 منزلہ پکی دکانیں دی تھی۔
मालेगांव का नाम सुना होगा आप लोगों ने। वहां के खलील शेख थे जो मदरसे मोहम्मदिया के असल बानी हैं, असल बानी, बड़े नेक साले इंसान थे, दीनदार। पूरे शहर में सबसे ज्यादा मालदार वो थे और उनके पास साइजिंग थी। साइजिंग क्या है? यानी बाहर से वो सिर्फ रुई खरीदते थे और कपड़ा बन करके उनकी फैक्ट्री से निकलता था। एक तो वो लेंगे, फिर धागा होगा, धागे के बाद सांचा, पावरलूम में कपड़ा बनने के बाद फिर काफिले उसको उसमें जाना पड़ता है, मील में, फिर स्त्री है, फिर उसके अंदर ठप्पा लगता है, पता नहीं क्या क्या करता। अल्लाह अकबर। दुश्मनों ने सोचा कि मुसलमान बढ़ता जाए, आग लगा दी, फसाद किया और आग लगा कर जला दिया। सिर्फ हिंदू मुस्लिम फसाद कराया गया, किसके लिए? जलाने के लिए। सारे लोग समझते थे कि शेख साहब गए, खत्म हो गए, लेकिन 6 महीने के बाद अल्लाह ने उससे बड़ी फैक्ट्री, 6 महीने के अंदर, सदमा भी नहीं हुआ, खुशी का दौर। तो इंसान, मैं कहना चाहता हूं कि उसको धंधा ना बनाए कि हमारा इतना जाय हुआ है, हमें इतना लोगों से जमा कर, नहीं। हत्ता युसीबा केवामन मिन ऐशिन, जरूरत जितने इतना अगर उसके पास आ गया कि जिसमें उसका गुजारा अभी हो जाएगा, तो बस अब उसके बाद मांगना, जमा करना, सदका खैरात, उसके लिए क्या हो जाता है? हराम। ये नुक्ते जरा याद रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। और आज ऐसे ही होता है, ना सबरा सोचता है उसका नुकसान हुआ है तो मुसलमानों से इतना चंदा कर लें कि हमारा जितना नुकसान नहीं होता है, ऐसे जितना नुकसान हुआ है उतना हमारा, ये गलत चीज है। नंबर 3, वरजुलुन असाबतहु फाक़तुन हत्ता यक़ूम अस्सलातु मिन ज़िल हिजा मिन क़ौमिही। तीसरा वो इंसान है जिसके ऊपर फक्र फाका मुसल्लत हो गया। फक्र फाका आज जानते हैं, एक इंसान, अभी आप लोग तजर्बा कर लिया होगा, साल भर से जो वबा आई हुई है, एक इंसान माशाअल्लाह दिन भर मेहनत मजदूरी मार्केट में कर लेता था, गैरों को भी सहारा बना हुआ था, और वही एक रास्ता था बेचारे के गुजारे का। खास तौर से बड़ी शहरों में तो यही हुआ, अचानक उसको काम नहीं मिल रहा है। मार्केट चलती थी, सुबह आ जाता मार्केट में, शाम तक मेहनत करता, अच्छा खासा इंतजाम कर लेता, लेकिन मार्केट ही लॉकडाउन में नहीं जाए तो फिर अब वो कहाँ गया? अब हो सकता है जमा पूंजी न हो बेचारे के पास, ऐसे ही कोई और मेहनत मजदूरी करने वाला, अगर हालात कुछ ऐसे बदल गई कि फक्र फाके का शिकार हो गया, पहला तो उसका माल जाए हो गया है ना, क्या जाया आई, माल उसका, सेठ आदमी था, ये सेठ ना भी वो आम हो। अब अगर ये इंसान बेचारा जो इस तरह से फाके का शिकार हो गया, कोई वबा, कोई आफत, मैंने कहा जैसे आज कोरोना वायरस जो आया था, क्या क्या हालत हुए लोगों के, अगर 3 आदमी उसकी पहचान के गवाही दे दें, शहादत दे दें कि नहीं वाकई ये कोई मांगने वाला पेशावर नहीं है, हालात ने इसको मजबूर कर दिया है, अगर 3 आदमी तस्दीक कर दें तो उसके लिए ज़कात, सदकात, खैरात हलाल हो जाती है। समझिए ना, हत्ता युसीबा क़िवामन ऐशिन, यहां तक कि उसके भी गुजारे का इंतजाम हो जाए। अभी दूसरी चीजें गुजारे का इंतजाम हो सकता है, एक आदमी, छोटी फैमिली है, उसका हो सकता है 5,000 में गुजारा हो जाए, लेकिन जिसके पास 10 फैमिली बड़ी है तो हो सकता है उसके लिए 10,000 में गुजारा ना हो।
تو اس کا ہی کام ہے دینے والوں کا کہ وہ دیکھ لیں ایک ہی انداز سب کا نہ رکھیں، لوگوں کی ضرورت کا چھوٹے بڑے خرچے کا خیال رکھیں. یہ 3 ہو گئے. اب آگے سنیں، اللہ رسول فرماتے ہیں فما سواہن من المسألۃ یا قبیصۃ صحت. اے قبیصہ، اچھی طرح سے یاد رکھنا، اچھی طرح سے یاد رکھنا، ان تینوں کے علاوہ جو بھی سوال کرے گا وہ کھائے گا وہ حرام کا ہوگا. یأکلہن یا کبسوتن یاکلھا. دیکھو اللہ رسول نے سیدھے فتویٰ فیصلہ کیا کہ اس کے علاوہ اگر کوئی زکوٰۃ خیرات صدقہ لیتا ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے. سوت کے معنی حرام. سوتن اقالون للسحت، سمجھ گئے نا، حرام کھا رہے ہو. یأکلھا صاحبھا سحتا، اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے، اور اگر سوال کر کے کھا رہا ہے تو سوال کرنے والا حرام کھا رہا ہے اور اپنے اہل ویال کو حرام کھلا رہا ہے. یہ حدیث ہے، اس کا یہ معنی اور مفہوم ہے. اگلی حدیث عبد المطلب بن ربیہ ابن حسن، وہ او عبد المطلب نہیں ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، یہ دوسرے خاندان کے ہیں، اور یہ شگار میں سے سمجھے جاتے ہیں. عبد المطلب بن ربیہ بن الحارث کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقۃ لا تنبغي لآل محمد انما هي اوساخ الناس وفي رواية وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. عبد المطلب بن ربیہ ابن حارث کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ صدقہ، صدقہ اور خیرات، یہ چاہے نفلی صدقہ ہو یا فرضی صدقہ، دونوں کہتے ہیں نا. کہتے ہیں آپ نے فرمایا لا تنبغی لآل محمد، یہ کسی بھی صورت میں آل محمد کے لیے مناسب نہیں ہے، یعنی ان کے لیے حلال نہیں ہے. انما ہی اوساخ، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ اوساخ ہے. اوساخ یعنی میل کچیل ہے. وسخ، وسخ گندگی، میل کچیل اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وسخ. کپڑے سے پسینے کی بدبو آنے لگے، میل کچیل آپ کے جب جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ عربی زبان میں وسخ. انما ہی اوساخ الناس، یہ لوگوں کا میل کچیل ہے. ہاں، یعنی لوگوں کے مال کی میل کچیل کا مطلب یعنی یہ غیروں کا حق ہے. جب تک انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا گویا کہ اس کا مال اس کے لیے حلال نہیں ہوا، پاک نہیں ہوا. کس سے پاک نہیں ہوا؟ غیروں کے حق سے نہیں پاک، گندگی سے نہیں. اور ساتھ مراد کیا؟ ایک کیا کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں ذہنی اور روحانی طور پر، ورنہ مال میں کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی ہے، یعنی غیروں کا حق ہے وہ، اور غیروں کا حق کھانا کسی کے لیے حلال نہیں ہے. تو ان الصدقۃ، یہ صدقہ لوگوں کے مال کا کیا ہے؟ میل کچیل ہے. وہ غیروں کا حق ہے، غریبوں کا، اس سے مال پاک ہوتا ہے. لا تنبغی لآل، اس لیے کسی بھی صورت سے آل محمد کے لیے مناسب حلال نہیں ہے. انما ہی اوساخ الناس، یہ لوگوں کا میل کچیل ہے، اس لیے
آل رسول اتنے اونچے منصب پر اللہ نے ان کو رکھا ہے کہ ان کے لیے یہ چیز حلال نہیں. ایک روایت ہے. اور دوسری روایت میں ہے چونکہ لا تنبغی وہ مناسب نہیں ہے، اس کے اندر صراحت کے ساتھ حرمت اور حلت ثابت نہیں ہو سکتی تھی، اسی لیے مصنف نے دوسری روایت انہا لا تحلو، لا تنبغی کا مطلب مناسب نہیں یعنی حلال نہیں. لا تحل لمحمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے یہ چیز حلال نہیں ہے. سمجھیے نا، آل محمد اور آل رسول کون ہیں؟ اہل علم نے کہا آل عباس، آل ابی طالب، سمجھ، آل عباس، آل ابی طالب، دونوں بھائی تھے نا. آل علی، آل جعفر و آل عقیل، یہ لوگ ہیں. حضرت عباس یہی لوگ اسلام لائے نا. حضرت عباس، اس سے پہلے ابو طالب تو ایمان لائے نہیں تھے. آل عباس، آل ابی طالب، لیکن ابو طالب کی اولاد علی اور جعفر دو بھائی تھے نا. دیکھیں سب لوگ ایمان لائے. وہم آل علی وآل جعفر وآل عقیل، عقیل اولاد ابی طالب. یہ سب کس کی نسل تھے؟ ابو طالب، ان کی نسل. یہ سب لوگ ایمان والے تھے. ان کو کہا جاتا ہے آل محمد. اللہ سبحانہ ان کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں، زکوٰۃ سے ان کو نہیں دیا سکتے. یہاں دیکھو ان کے لیے تو زکوٰۃ صدقات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ان کو کہاں سے کھلائیں گے؟ ان کے بھی تو غریب ہوتے ہیں، ان کے یہاں بھی تو غریب ہوتے ہیں نا. ان کو کہاں سے کھلایا جائے گا؟ زکوٰۃ تو نہیں دی جائے گی. ان کے لیے خمس تھا. کیا خمس؟ ان کے لیے کیا تھا؟ خمس. خمس کیا چیز ہے؟ بیت جو مال غنیمت ہوگا تو ان کو کہاں سے دیا جائے گا؟ ان کے لیے خمس ہے. کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. مال غنیمت جو ہوگا میدان جنگ میں جو مال غنیمت آئے گا، مجاہدین کو تقسیم کرنے کے پہلے اس کا کیا نکال لیا جائے گا؟ پانچواں حصہ. سمجھیے نا، اس کو کہا جائے خمس. خمسہ سے خمس، ربع، ثلث، یہ سب جو ہے مال غنیمت. جیسے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. جو مال غنیمت تمہارا آتا ہے اس کا خمس کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے. اور وَلِذِي الْقُرْبَى اور رسول کے، اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، قرابت داروں کے لیے ہے، یتیم اور مسکینوں ابن السبیل کے لیے. جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا جنگ فیدق، یہ شام، مدینے سے شام کے راستے پر، مدینے سے شام کی طرف جو راستہ گیا ہوا ہے، تقریباً 200-250 کلومیٹر کے بعد ایک مقام آتا ہے، فیدق کہا جاتا ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہاں جنگ کیا یہودیوں سے اور وہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے تو اللہ نے آیت نازل کی اور نبی کو حکم ہوا کہ یہ پورا باغ کس کے لیے ہوگا؟ یہ اللہ کے رسول کے لیے. اسی باغ فدق کی جو آمدنی ہوتی تھی نبی علیہ السلام زندگی جب تک رہے آپ اس کو استعمال کرتے رہے. جب جو بچتا تھا اس سے آپ اپنے قرابت داروں رشتہ داروں کو دیا کرتے تھے اور بچتا تھا آپ اصحاب الصفہ پر خرچ کرتے فقراء مسکین محتاج کو دیتے تھے. تو خمس ہوتا ہے. ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی, ان کے لیے خمس مقرر کیا جائے گا. اسلامی حکومت اگر ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ واقعی اگر کوئی آل رسول ہیں, چونکہ آج تو بناوٹی, آج کا پٹھان ہے, آج کا پنجابی ہے, آج کا کیا یو پی کا بھیا ہے, کل وہ شیعہ ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ آل رسول ہی ہوتا ہے نا, آل رسول ہو جاتا ہے. بناوٹی تو یہ نہیں, واقعی اگر کسی کا حسب نسب موجود ہے اور واقعی وہ آل رسول ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ وغیرہ نہیں, صدقات نہیں, لیکن ان کو بھی گزارے کی ضرورت, ان کے ہاں بھی حاجت ہوتی ہے اخراجات کی, ان کے ہاں بھی غریب مسکین محتاج ہوتے ہیں, تو اس کے لیے خمس رکھا گیا ہے. صدقہ البتہ حلال ہے. اسی لیے آپ لوگوں نے سنا ہوگا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, قصہ معلوم ہے نا, ہاں یاد ہے نا, کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ میں داخل ہوئے تو یہودی کے ہاں کام کرتے تھے, بڑی مشکلوں سے پہنچے تو دیکھا تو ساری چیزیں, لیکن ایمان نہیں لاتے رہے. آخر میں دو چیزیں رہ گئی تھیں. پہلی چیز, پہلے دن یہ پتہ چل گیا, کیوں؟ جب اللہ رسول کی مجلس میں آئے, جب بھی کوئی صدقہ لے کر کے آتا تو آپ فرماتے بھائی اس کو کھا لو, خود نہیں استعمال. سلمان فارسی دیکھتے رہتے تھے, اور جب کوئی آ کے کہتا ہدیہ ہے تو آپ اس کو استعمال کر دیں. کہتے ہیں ہاں یہ سچا نبی ہے. کیوں؟ نبی جو آخر آئیں گے ان کے لیے صدقہ حلال نہیں ہوگا, ہدیہ حلال ہوگا. کہتے ہیں ایک چیز پا گیا. اب دوسری چیز سے مہر نبوت وہ نہیں دیکھ پاتا تھا, اس کے لیے آگے پیچھے کہتے ہیں ایک دن وہ بھی دیکھ لیا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے آج ضرورت کی, اس کو سمجھیے. آج تقریباً دنیا میں نہ کہیں کوئی ایسا بیت المال ہے, نہ آل رسول کا کوئی حکومت کی طرف سے حصہ ہوتا ہے. کہیں سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں. سمجھو, حکومت سے نہ آل رسول کا کوئی وظیفہ مقرر ہے, نہ کوئی حصہ مقرر ہے. عام لوگوں کی طرح وہ سمجھے جاتے ہیں. آج اگر آل رسول جب حکومت کی طرف سے, بیت المال کی طرف سے ان کا خرچہ, ان کو وظیفہ نہیں دیا جاتا, تو صدقات و زکوٰۃ خیرات تو پہلے سے اللہ کے رسول نے منع تو حرام ہے. اب آیا ایسی شکل میں, پہلے تو جو اللہ نے حرام قرار دیا, نبی نے حرام آل رسول پر صدقہ خیرات حرام قرار دیا, تو اس کا ایک نعم البدل کیا تھا؟ خمس, ہدیہ. اب آج دنیا میں جو آل رسول ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ غریب ہوتے ہیں, مسکین ہوتے ہیں, ان میں بھی فقر و محتاجی کیا کا ماحول ہوتا ہے. حکومت تو کچھ نہیں, لیکن آدمی زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہے. بھائی ٹھیک ہے, اگر آپ زکوٰۃ چاہیں تو ہم آپ کو زکوٰۃ دے دیں. ایسے ہوتا ہے. تو کیا ایسی حالت میں ان کے لیے زکوٰۃ ہے یا کہ نہیں ہے؟ سمجھ گئے نا.
ایسی حالت میں ان کے لیے زکوٰۃ ہے یا کہ نہیں ہے؟ تو اہل علم کی ایک جماعت آج بھی یہی کہتی ہے کہ نہیں، ان کے لیے کسی بھی حالت میں ہو زکوٰۃ حلال نہیں. لوگوں کا کام ہے ان کو گفٹ اور ہدیہ تحفہ دیں، لیکن زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے. سمجھ گئے نا؟ اور زکوٰۃ اگر کسی آل رسول نے لیا تو اس کے لیے حلال. یہ تو اہل علم کی ایک جماعت ہے. اس کے برخلاف اہل علم کی ایک جماعت یہ بھی ہے سلف کی، جس کو شیخ الاسلام نے تیمیہ اور بہت سارے اہل علم نے ترجیح دیا کہ آل رسول کے لیے زکوٰۃ اور صدقات حلال نہیں تھے، تو اس کا ایک نعم البدل اللہ نے مقرر کیا تھا. کیا تھا؟ خمس. اب اگر آل رسول ہیں لیکن حکومت کی طرف سے یا کسی اور ادارے کی طرف سے ان کو کوئی وظیفہ، ان کا تعاون نہیں حاصل ہے، صرف عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں، تو ایسی حالت میں زکوٰۃ اور خیرات صدقات بھی ان کے لیے بوقت ضرورت بقدر ضرورت کیا ہوگی؟ وہ حلال ہوگی. اور یہی قول راجح ہے. کیوں؟ کوئی آج اس طرح سے مدد نہیں کر سکتا اتنی بڑی قوم کی کہ جس سے پوری قوم خوشحال ہو. سمجھ گئے نا؟ حالت و ضرورت پوری ہو سکے. اس لیے یہ قسم کی استعدادی کیفیت ہے. انسان کو چاہیے کہ اگر اپنا حلال مال نہیں دے پاتا تو زکوٰۃ اور خیر آل رسول کا تعاون کرے گا تو اس کے لیے جائز ہے، اور آل رسول کے لیے اس کا استعمال حلال ہوگا. ہاں یہ بھی بہرحال اس کو یہ بتا گیا کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اگر بتا دے تو چلے. اگلی حدیث جبیر ابن مطعم ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں. جبیر ابن مطعم، ان کے والد مطعم ابن عدی، مطعم ابن عدی یہ مکی کے بڑے سرداروں میں سے تھے، اور نبی علیہ السلام زندگی بھر ان کو بہت یاد کرتے تھے، کیونکہ نبوت کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول کی بڑی مدد کی تھی. مطعم ابن عدی، سب سے بڑا تعاون جو مطعم ابن عدی نے کیا ہے، کب؟ جب نبی علیہ السلام طائف سے مایوس ہو کر کے واپس آ رہے تھے. طائف آپ مکے والوں نے بہت ستایا، تنگ کیا، تو آپ مکے سے نکل کے چلو. طائف کے کچھ مکے کے لوگ وہاں طائف میں جا کر کے آباد ہیں، شاید وہاں قرابت داری کے لحاظ رکھیں، وہاں ہمیں قبول کریں اور ہم وہاں آزادی کے ساتھ اسلام کی دعوت دیں. یہ سوچ کر کے نبی علیہ السلام اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے ساتھ گئے کہ معلوم ہوگا. وہاں جب گئے تو جو آپ نے سوچ رکھا تھا اس کے بالکل برعکس بڑا ظلم، بڑی زیادتی ہوئی، بہت زد و کوب کیا گیا، پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ خون بہ بہ کر کے جوتے چپل میں چپک گیا. آپ بہت زخمی، ایک بہت پریشان، جب چلتے تو چاروں طرف سے پتھر مارتے، لو جیسے پاگل کے ساتھ رویہ. اللہ رسول ایسے چلتے مارتے تھے. زید بن حارثہ جتنا ہوتا بچاتے تھے، لیکن کتنا بچا سکیں. تو مکے کے ایک سردار تھا، طائف سے جیسے نکلنے نہ گئے، وہاں اس نے اپنا آج کی اسلام فارمس بنا رکھا تھا، کیا کہتے ہیں، فارم ہاؤس، کھجور کے بڑے بڑے باغات، انگور بھی.
نبی علیہ السلام سوچے کہ اپنا ہوگا، شاید خیال کرے گا، چلے گئے لیکن بہت مشکل. تو اللہ کے رسول ایک جگہ ایسے دیوار رہی، درخت ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے افسوس کرتے ہوئے. کوئی راستہ نہیں تھا. بہرحال وہاں سے آپ نکلے، راستے میں ایک جگہ آ کر کے رک گئے. کیوں؟ اب مکے والے داخل ہونے دیں گے یا نہیں داخل ہونے دیں گے؟ آپ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ داخل ہونے دیں گے یا نہیں ہونے دیں گے. تو طائف اور مکے کے درمیان، مکے کے کچھ قریب پہنچ کر کے آپ اسی زخمی حالت میں تھوڑا سا سایہ ملا، وہاں بیٹھ گئے. تو آپ نے مطعم ابن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمارے ساتھ مکے والوں نے، ہمارے ساتھ طائف والوں نے ایسا سلوک کیا، میں چاہتا ہوں کہ مکے میں آؤں لیکن مکے والے داخل نہیں ہونے دیں. اگر آپ اپنی پناہ میں ہم کو لے لیں تو ہم آئیں گے، پناہ دیں آپ. مطعم بن عدی نہایت شریف آدمی تھے. وہ جب ایک جذبہ تھا، اٹھے، تلوار لیا اور اپنے سارے بیٹوں کو بلایا، خاندان کے نوجوانوں. یہ اتنا خطرہ تھا، سب کو بلایا اور کہا کہ چلو ہمارے ساتھ. گئے اور نبی علیہ السلام کو ایسے دائرے میں لے کر کے داخل، دیکھا تو ہوش ہو گئے، اتنا زخمی تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی. آپ دعا مانگے تو اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی واہوانی علی الناس یا رب العالمین، جو دعائے مستضعفین کہا جاتا ہے. بہرحال آئے تو جب مکے میں داخل ہوئے تو سب لوگ شور. مطعم بن عدی سب سے پہلے مکی حرم کے اندر آئے اور اللہ کے رسول کو چاروں طرف سے ان کے بیٹوں نے سے گھیر رکھا تھا. اور اللہ کے مطعم بن عدی نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا، مکے والوں، محمد کو میں نے پناہ دیا ہے، ہم اپنی ذمہ داری پہ لے کر کے آئے. خبردار، ہم نے جس کو پناہ دیا ہے اس کے ساتھ چھیڑخانی کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی. مطعم ابن عدی نے پھر اس کے بعد پہاڑ پر چڑھے، مکے والوں کو اعلان کر بلایا اور اعلان کر دیا کہ یہ محمد ہیں. یہ طائف چلے گئے تھے، وہاں والوں نے بھی غلط سلوک کیا، ہم ان کو اپنی پناہ میں رکھتے ہیں. تو ایک یہ بہت بڑی ان کی خدمت تھی، یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ احسان کہ اپنے پناہ میں رکھ لیا. یہ ہوا. نمبر 2، جب ہجرت سے 2-2.5 سال قبل بائیکاٹ کیا گیا شعبی تعلیم میں. کیا کہتے ہیں؟ بائیکاٹ کہتے ہیں. ہاں، سوشل بائیکاٹ، یہ نا، مقاطعہ کر دیا. اور مکے والوں نے اعلان کیا کہ نہ تو کوئی انسان اپنا سامان ان کے ساتھ بیچ سکتا ہے تو، اور نہ کوئی ان کا کوئی سامان خرید سکتا ہے. بس ایک محلہ تھا جہاں ایک کم شعبی تعلیم، اسی میں ان کو وہاں سے نہ نکل سکتے تھے، نہ جا سکتے تھے، نہ کہیں سے کچھ خرید سکتے تھے. یہ بہت بڑا ظلم تھا مکے والوں کی طرف سے. رات میں بچے جب غذا نہیں ملتی تھی تو ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ بھی نہیں آتا تھا. بچے رات بھر چلاتے تھے، سوتے تھے. کچھ آدمی ایسے تھے جو چپکے سے جا کے کچھ نہ کچھ پہنچا آتے. ایسے بھی حالات گزرتے، درخت کے پتے چبا لیا، یا کہیں جانوروں کے چمڑے پڑے رہتے تھے، کبھی اس کو لا کے بھگوتے، جب گیلا ہو جاتا تو اس کو رگڑ کر کے پھر اس کو پیتے تھے. بڑی تنگی تھی، بڑی مشکلات. اور ایسے ہی ایک طویل عرصہ گزر گیا، بہت ہی پریشانی. مطعم بن عدی ہی وہ انسان تھے
جن سے صبر نہیں ہوا، جب زیادہ تکلیف میں آ گئے لوگ، تو مطعم بن عدی دوسرے کافر کو سے ملے کہ آخر کب تک محمد ان کے ساتھیوں پر ظلم ہوتا رہے گا؟ ٹھیک ہے مذہب بدل دیا لیکن اپنا خاندان کے تو ہیں تو یہاں کے باشندے، کب تک یہ ہم اور آپ مزے سے کھائیں اور ان کے بچے رات بھر چلاتے رہے بلبلاتے رہے ہمارے بھوک اور پیاس کے؟ کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کریں۔ تو دوسرا کافر کہتا ہے کہ اس کے لیے کون راضی؟ کہا میں راضی ہوں۔ کہا چلو آپ راضی تو میں بھی آپ کے ساتھ راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد، دو ہو گئے۔ پھر دونوں نے کہا کہ فلاں کو چلو ہم معلوم کرتے ہیں، ان سے ان کو ملاتے ہیں۔ جب اس کے پاس گئے تو دونوں نے مل کے سمجھایا بھائی آخر یہ اپنا ہی خون ہے نا، ارے تمہارے جانور غذا پا رہے ہو لیکن یہ انسان تمہارے خاندان اپنے لوگوں پر ظلم تم نے کیا ہے، یہ ابو جہل ان لوگوں نے ایسا کیا ہے، یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بات تو معقول ہے۔ کیا؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، مطعم بن عدی نے کہا کہ اس کو ختم کر دیں اور وہ جو لیٹر بنا کر کے رکھا گیا اس کو ہم پھاڑ دیتے ہیں۔ لیٹر بنا کر کے بعد دستخط لے کے ٹانگ دیا گیا تھا کہ بس یہ اس پورے مکے والوں نے بل پاس کیا۔ اللہ اکبر، تین ہو گئے۔ تو تینوں کہتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن فلاں آدمی، تیسرا سے 4-5 کافروں کو کس نے تیار کیا؟ مطعم بن عدی نے تیار کیا۔ تیار ہو گئے، مطعم بن عدی سب کو لے کر کے آئے اور سب سے پہلے حرم کے اندر جو لوگ موجود تھے ان کو کہا سن لو یہ ظلم ختم کریں گے، ہم ختم کریں گے۔ بات بڑے بڑے سرداروں پر ابو جہل بجاتی تھی، وہ کیا کریں؟ کون ہے تمہارے ساتھ؟ ایسا ہمارے ساتھ ہے۔ آخرکار اب اتنے لوگ جب کھڑے ہو گئے تو ابو جہل جن لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا یہ سارے لوگ مجبور ہو گئے۔ سب سے پہلے مطعم بن عدی اٹھے اور جا کر کے اس لیٹر کو پکڑا اور پکڑ کے اس کو چیر کے پھاڑ کر کے پھینک دیا۔ کہا یہ ظالمانہ ہے۔ ارے کیوں پھاڑتے ہو، کیوں پھاڑتے ہو؟ کہا یہ ظالمانہ ہے۔ تو یہاں اور کہا تم نے دستخط کیا تھا؟ کہا اللہ کے سب میں نے دستخط تمہارے دباؤ میں، ہم کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ محمد ان کے ساتھ یہ کیا جائے۔ یہ دباؤ میں بہت سارے لوگ اوکے کر جاتے ہیں دستخط کرتے، ورنہ آج بھی جو ہو رہا ہے سارا معاملہ دباؤ کا ہے۔ اتنا معاملہ تب دیکھو کتنے مخالف ہیں، نہیں ہم دباؤ میں آ گئے تھے، سمجھ گئے نا؟ سب لوگوں نے گئے اور پھر مطعم بن عدی اپنے ساتھیوں کے لیے چلے گئے شنوی تعلیم میں اور کہا کہ آئے۔ اللہ رسول نے کچھ شرطیں رکھی کہ آپ پہلے اس کا اعلان کرواؤ۔ بہرحال اس طرح سے پردہ لیٹر پھاڑ دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ بھائی یہ جو بائی کاٹ کیا گیا تھا یہ ختم کر دیا گیا تھا۔ یہ اس کے بعد بھی مطعم بن عدی برابر اللہ کے رسول کی ہمدردی کرتے رہے اور انہیں کے بیٹے جبیر ابن مطعم ہیں، یہ بھی اپنے باپ کے سارے حالات کو دیکھتے رہے، لیکن ایمان کا اظہار کرنا مکے میں بہت ہی مشکل تھا۔ بہرحال آخرکار اسلام ان کو پسند پڑا، آیا اور کہتے ہیں جب عمر قضا یا حجۃ الوداع حرم کے اندر اللہ رسول کو مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے ہوئے دیکھا، اور جب اللہ رسول یہاں پہنچے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، سوالات آئے، قریب تھا کہ معلوم پڑتا کہ دل ہمارا نکل جائے گا، اور پھر اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار مکہ کے بہت سارے قیدی بدر سے پکڑ کے گرائے گئے مدینہ میں، تو مدینے والوں نے ان تمام قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے کفار مکہ نے
بدر کے سارے کافر قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے جبیر ابن مطعم کو بھیجا تھا. مکے والے سمجھتے تھے کہ اللہ رسول ان کی بات رد نہیں کیے گے. یہ آئے اللہ رسول سے ملے تو اللہ کے رسول نے لوگوں کو اکٹھا کیا کہا فرمایا اور اکٹھا فرمایا دیکھو یہ جبیر آئے ہیں لیکن اب ہم کچھ نہیں اختیار رکھتے، لیکن واللہ اگر ان کا باپ زندہ ہوتا مطعم اور وہ آتا یا وہاں سے پیغام بھیج دیتا تو اس کی بات کو ہم رد نہ کرتے، سارے قیدیوں کو اس کی وجہ سے آزاد کر دیتے. کیوں؟ مطعم نے ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ احسان کیا ہے. بہرحال جبیر بن مطعم کی بھی باپ کی بڑی عزت تھی، لیکن وہی مطعم بن عدی کا کوئی اسلام نصیب نہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یہ جبیر بن مطعم کہتے ہیں مشیت انا و عثمان بن عفان، ہم گئے ہمارے ساتھ عثمان بن عفان، ہم دونوں گئے. کس کے پاس گئے؟ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں گئے اور دونوں قریشی ہیں، سمجھ گئے نا. اوپر جا کر کے اللہ رسول کے ساتھ ان کا بھی نسب ملتا ہے. جبیر کہتے ہیں میں اور عثمان بن عفان دونوں مل کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور میں نے کہا یا رسول اللہ آتیت بنی المطلب، آپ نے بنی المطلب کو خمس دیا، خیبر کا خمس دیا وترکتنا، اور ہم دونوں کو آپ نے چھوڑ دیا، ونحن وهم بمنزلۃ واحدہ، اور ہم اور دونوں تو اوپر جا کے سب نسل ایک ہی ہے. تو اللہ نے فرمایا انما بنو المطلب و بنو ہاشم شیء واحد، نہیں آپ لوگ کبھی اس میں شامل نہیں ہو سکتے. ہم نے بنو المطلب کو دیا ہے خمس، اس میں عثمان تم اور جبیر تم دونوں کو شامل نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ انما بنو المطلب و بنو ہاشم شیء واحد، چونکہ بنو ہاشم اللہ رسول کا خاندان اور بنو المطلب یہ دونوں ایک ہیں، اس لیے دونوں کو دیا گیا. بنو ہاشم کو ملا تو بنو ہاشم کو تھا بنو المطلب. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جب وہی بائیکاٹ کیا گیا تھا تو بنو ہاشم کے ساتھ بنو المطلب کفر کے باوجود ساتھ دیا تھا. نہیں سمجھے؟ اصل تو بنو ہاشم تھے نا. نبی علیہ السلام کا جب بائیکاٹ کیا مکے والوں نے تو اوپر سے جتنے قبیلے آپ کے ملے تھے وہ سب تو الگ ہو گئے، کافروں کا ساتھ دیا، لیکن بنو عبد المطلب جو ہے وہ سیدھے کس کے ساتھ رہے؟ اللہ کے بنو ہاشم کے ساتھ. تو اسی لیے اللہ سے فرمایا کہ بنو المطلب بنو ہاشم سے الگ نہیں ہو سکتے، دونوں ایک ہیں. اس میں کچھ زیادہ تفصیل ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اللہ سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.